السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم جانتے ہیں ہمارے کچھ ایسے بدعمال جس کو بہت ہی ادنا سمجھا جاتا ہے ہمارے سوسائٹی میں، جس کی وجہ سے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، بلکہ ہم اللہ کی نظروں سے گر جاتے ہیں اور اسی اعمال کے سبب جہنم کے حقدار ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جہنم بنایا ہی نہیں۔ جہنم تو صرف کافروں، منافقوں اور مشرکوں کے لیے ہے، بلکہ کافروں، منافقوں اور مشرکوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے۔ لیکن ہم کچھ اعمال ایسے کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدترین جہنم میں ہم جیسے لوگ داخل کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں ڈالنے کے لیے نہیں بنایا ہے، لیکن ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس جہنم جیسی بدترین جگہ کو چوز کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہی بدعمالوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ جو جہنم کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، وہ جہنم میں ہمیں داخل کر دیا جاتا ہے، اگرچہ ان گناہوں سے توبہ نہ کیا جائے تو۔ آئیے جانتے ہیں ہمارے کچھ ایسے اعمال جس کی وجہ سے جہنم ہمارے اوپر مسلط کر دی جائے گی۔ اس میں سب سے پہلا یہ گناہ ہے کہ تنہائی میں ہماری اسلامک ماں اور بہنیں جو بھی سن رہی ہیں، تنہائی میں گناہ کرنے والے یا تنہائی میں گناہ کرنے والے مرد حضرات، میرے جوان بھائی، میرے جوان مرد حضرات سے میں متعلق بات کر رہی ہوں، اور میرے اسلامک جوان بہنوں کو خاص کر کے میں ان کو یہ انڈیکیٹ کر رہی ہوں کہ خاص کر کے میری جوان بہنیں جب وہ تنہائی میں ہوتی ہے نا، تنہائی کو گناہوں سے ناپاک کر لیتی ہیں۔ تنہائی کو ناپاک کر دینا یہ سوچ کر کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، بس جو نفس کہتا ہے وہ کرتا گیا یا کرتی گئی، اور جب ہم لوگوں کے بیچ ہوتے ہیں نا تو بڑے بڑے فلسفے جھاڑتے رہتے ہیں۔ جب لوگوں کے بیچ جاتے ہیں نا تو دین کی باتیں کرتے منہ نہیں تھکتے، اور وہی جب اکیلے ہوتے ہیں تو بس اپنے نفس اور شیطان کی پیروی میں لگ جاتے ہیں۔ جو شیطان اور نفس کہا اس کی غلامی کرنے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ شیطان اور نفس کے غلام بن جاتے ہیں جب ہم اکیلے میں ہوتے تب ہم تنہائی میں گناہ کرنے سے ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جب ہم تنہائی میں گناہ کرتے ہیں نا تو ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جاتا ہے، جو ہم نے اتنی محنتوں سے، اتنے سردیوں میں، کڑکڑاتی سردیوں میں وضو بنا کے نماز پڑھتے ہیں، قرآن نہ جی چاہنے کے باوجود بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی اچھا اخلاق بنا کے رکھتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ، اتنے بڑے بڑے نیکیاں ہمارے ان گناہوں کے سبب ختم ہو جاتا ہے۔ تو اپنی تنہائی کو پاک کریں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے اعمال یوں ہی ضائع ہو جائے؟ نہیں نا، ہمیں نیکیاں کمانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن نیکی کو ضائع کرنے میں ذرا سا بھی ٹائم نہیں لگتا۔ چند منٹوں کے گناہ میں ہمارے اتنے بڑے بڑے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میری اسلامک ماں اور میری بہنیں اور میرے جوان بھائیوں سے میرا مخاطب کرتی ہوں کہ اپنے تنہائی کو پاک کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہترین قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مومن کا ایمان کا لیول جب پتہ چلتا ہے جب وہ تنہائی میں ہو۔ محفلوں میں بھی تو کوئی بھی اپنے ایمان کی حفاظت کر لیتا ہے، مشکل تو تب ہوتا ہے جب ہم تنہائی میں اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ اس لیے جب آپ تنہا ہو نا تو بہت طریقے کے شیطان میں بہکاتا ہے، اور ہمارا خود نفس گناہ پہ آمادہ کرتا ہے، گناہ کی طرف ڈھکیلتا ہے، لیکن اس وقت تنہائی میں جب اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے، اپنے اس فون پہ کنٹرول کریں گے تنہائی میں، یہ سوچ کر کہ یہ فون میں کچھ بھی دیکھ سکتا ہوں، کچھ بھی دیکھ سکتی ہوں، بٹ اس کو کرنے سے بھلے مجھے کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہو، لیکن جو فرشتے میرے ساتھ ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں۔ جو فرشتے کو بنایا، جس رب نے ہمیں پیدا کیا، وہ رب تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے، جو ہمارے گناہوں کو لکھ رہا ہے، اور یقیناً کل قیامت کے دن اسی گناہ کے سبب ہم سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ سوچ کے اپنی تنہائی کو پاک کر لے اور اپنے تنہائی کو ناپاک ہونے سے بچا لے، کیونکہ تنہائی کو گناہوں سے بھرنے سے آپ کے اچھے اچھے اعمال فوراً ختم ہو جاتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ ہے وہ عورت جو تنگ اور باریک کپڑا پہنتی ہے۔ تنگ اور باریک یعنی پتلا لباس پہننے والے کے لیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت ایسے کپڑے پہن کے دوسروں کو اپنے طرف مائل کرتی ہے اور خود بھی دوسروں کی طرف مائل ہوتی ہے، تو ایسی عورت جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہماری سوسائٹی کی شادیوں کا کیا خیال ہے؟ کتنی بے حیائی ہو رہی ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں دیکھ لیں، شادیوں کے نام پہ، خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کے نام پہ، عید عید کتنا خوبصورت فیسٹیول اللہ تعالیٰ نے ہم مومنوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے دیا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ آج کہنا پڑ رہا ہے کہ عید جیسے خوبصورت دن کو بھی ہم عورتوں نے بے حیائی کے نام پر ان کو بھی، عید جیسے مبارک دن کو بھی بدنام کر دیے ہیں۔ ایسے ایسے کپڑے پہن کے بے حیائی کرتے ہیں، اور نام کیا دیتے ہیں، لیبل کیا لگاتے ہیں کہ یہ فیشن ہے۔ فیشن کے نام پہ بے حیائی نہ کریں۔ اور شادیوں کا کیا ہی کہنا، آج شادیوں کو دیکھ لے، خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کے نام پہ کیسے کیسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں۔ کپڑے تو کپڑے، اتنے میک اپ کر کر کے شادیاں اٹینڈ کر رہی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ ہم کیا شادی سیلیبریٹ نہ کریں، ہم اپنے خوشیاں سیلیبریٹ نہ کریں۔ میری اسلامک بہنیں، میری اسلامک مائیں، آپ کو آپ کا اسلام کسی بھی خوشیاں سیلیبریٹ کرنے سے منع نہیں کرتا۔ آپ اسلام کے اکارڈنگ، آپ اسلام کے دائرے میں رہ کے تمام خوشیاں سیلیبریٹ کر سکتی ہیں۔ آپ گھوم سکتی ہیں، شادیوں میں اچھے اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، عید کو خوبصورت عید بنا سکتے ہیں، لیکن کچھ کرائٹیریا ہے۔ اللہ نے ہمیں کچھ ایریا دیا ہے کہ آپ کچھ حدود لگائے ہیں کہ آپ اس حدود کو کراس مت کیجیے گا۔ آپ پردے میں رہ کے شادیاں بھی اٹینڈ کر سکتی ہیں، آپ خود کو سجا کے سوار کر کے، لیکن اوپر سے آپ پردہ کے ساتھ غیر مردوں کے نظروں سے اپنے آپ کو چھپا کر کے بھی آپ شادی سیلیبریٹ کر سکتی ہیں۔ آپ کہیں باہر بھی گھومنے جا سکتی ہیں، آپ آل فیسلٹیز سیلیبریٹ کر سکتی ہیں ان اسلام اسلام کے دائرے میں رہ کر۔ اسلام کسی بھی چیز سے منع نہیں کرتا۔ آپ ایجوکیشن حاصل کریں، آپ شادیاں اٹینڈ کریں، آپ کوئی بھی فیسٹیول سیلیبریٹ کریں، آپ کہیں بھی گھومنے جا سکتی ہیں، آپ بالکل فریڈم ہے۔ اسلام نے جتنی عورتوں کو حقوق دیا ہے، اور کسی مذہب نے اور کسی ریلیجن نے اتنی عورت کو مقام دیا ہی نہیں ہے۔ بشرطے ہم عورتوں کو چاہیے کہ اسلام کو پڑھیں۔ ہم نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اسلام بوجھ لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اسلام نے ہمیں بالکل جکڑ کر کے رکھا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب آپ پردے میں ہوتے ہیں نا، تو آپ سیف اور سیکیور فیل کریں گی۔ آپ بشرطے آپ ایک بار کر کے تو دیکھیں۔ میں آپ کو ایک بہترین اگزامپل دے کے سمجھانا چاہتی ہوں۔ آپ ایک بنانے کو دیکھ لیں، جب وہ چھلکے کے ساتھ ہوتا ہے، جب اس ایک بنانے کو چھلکا نہ اتارا جائے تو اس پہ مکھیاں نہیں بیٹھتی ہیں، لیکن جیسے ہی اس بنانے کو، اس کیلے کو چھلکا اتار دیا جائے اور اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، پھر دیکھیں اس پہ کتنے سارے کیڑے مکوڑے، مکھیاں، مچھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم عورتیں ہیں، اگر ہم عورتوں کو کھلا چھوڑ دیں، ہم خود کو کھلا چھوڑ دیں، تو ہمارے اوپر ایسے ہی شیطان وار کریں گے، اور گندے گندے لوگ گندے گندے نظروں سے دیکھیں گے۔ ایسے نہیں کہ گندے لوگ ہمیں اچھی نظروں سے دیکھیں، یا اچھی لوگ بھی ہمیں اچھی نظروں سے دیکھیں گے، بلکہ ان کے نظروں میں شیطان گندے گندے فیلنگز ہی ڈال کے دیکھیں گے۔ آپ فور ایگزامپل دیکھ لیں، اگر کوئی برقع والی جا رہی ہیں، ان کو اس گندے کمنٹ کوئی لڑکا پاس نہیں کر سکتا، لیکن آپ بے حیا ہو کر، بے پردہ ہو کر آپ جائیں، فوراً لڑکا کچھ نہ کچھ گندے کمنٹس کرنے لگیں گے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام میں جو حجاب اور پردہ دیا ہے، کیا وہ آپ کے لیے کوئی غلط ثابت ہے، یا پھر آپ کے حقوق کے کوئی اگینسٹ ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ خود کو دیکھیں، آپ خود کو پردے میں رہ کر کے دیکھیں، سیکیور اور سیف فیل کریں گی۔ اب شادیاں بھی اٹینڈ کر سکتی ہیں پردے کے ساتھ، خوشیاں بھی سیلیبریٹ کر سکتی ہیں پردے کے ساتھ۔ آپ کو اسلام نے کسی چیز سے منع نہیں کیا ہے، آپ ہر چیز کر سکتی ہیں۔ اور آج اللہ ماشاءاللہ برقع بھی اتنا فیشن والا آیا ہے کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی برقعے کی طرف لوگ اٹریکٹ ہو کر دیکھتے ہیں۔ میں خود ہی ایک دفعہ میں مارکیٹ سے جا رہی تھی، ایک عورت نے اتنا ہیوی برقع پہن رکھی تھی، بہت ہی اچھا لگ رہا تھا مجھے بھی۔ میں بار بار خود 2 دفعہ پلٹ پلٹ کے اس عورت کو دیکھی، اس کا برقع۔ اب بتائیں، میں ایک عورت ہو کے، میں ایک لڑکی ہو کے، میں اس کو 2 دفعہ دیکھی، تب بتائیں اس پہ آدمی کتنے مرد ان کو دیکھے ہوں گے۔
اللہ کے واسطے اپنا برقع بھی سمپل اور سادہ کرے، کیونکہ ہم برقع پہنتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہماری طرف کسی غیر مردوں کی نظر نہ آئے۔ لیکن یہاں الٹا ہو رہا ہے کہ ہم برقع بھی پہنیں گے تو اتنا ہیوی اور اتنا فیشن والا کہ لو بھئی تم ایسے نہیں تو ایسے ہی مجھے دیکھ لو۔ تو آپ اس حدیث کو کوٹ کر لیں اور یاد کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت کسی غیر مرد کو اپنے طرف مائل کرتی ہے اور خود بھی کسی غیر مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں تو ایسی عورت پر جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو بچائیں اس فتنوں سے۔ اینڈ نمبر 3 میں ہے اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا اور ان کی امانت میں خیانت کرنا، یعنی بیوی اپنے شوہر کی پیٹھ پیچھے کسی غیر مردوں کسی حرام ریلیشن شپ بنانا۔ آج ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں کہ شوہر دفتر گئے، شوہر آفس گئے اور بیوی کسی اور کے ساتھ ناجائز اور حرام تعلقات پیدا کر لیتی ہیں، تو ایسے عورت کو اور ایسی عورت اللہ تعالیٰ اس عورت پہ لعنت کرتی ہے، اور ایسی عورت کبھی جنت نہیں جائے گی جو اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کرتی ہو، کیونکہ بیوی شوہر کی امانت ہوتی ہے۔ جب وہی بیوی اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر مردوں سے حرام ریلیشن شپ بناتی ہے تو پھر وہ جنت تو اس کو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی اس عورت کو نصیب نہیں ہوئے گی، کہ یہ بدترین گناہ ہے کہ شوہر ہوتے ہوئے بھی کسی غیر مردوں سے ناجائز تعلق ہو، یا جو بیوی اپنے شوہر کی خوشیوں کا خیال نہ کرتی ہو، اس کو جب بھی بات کرے، اپنے شوہر سے جب بھی بات کرے بس دل اپنے شوہر سے ایسی کوئی باتیں کر جائے کہ بس اس کا دل دکھ جائے، اور جب بھی کوئی بات کرے چیخ چلا کر یا گالی گلوز کے ساتھ بات کرنے والی عورت جو ہوتی ہے وہ بھی جنت نہیں جائیں گی۔ جنت تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو اپنے شوہر کی نافرمانی کر کے اس دنیا سے جائے گی اس کو سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ ہم سب کو اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے سے بچائے، آمین۔ یا ایسے کام بھی نہ اپنے شوہر کے اگینسٹ کریں کہ جو کام آپ کے شوہر کو پسند نہ ہو، یا وہ کام آپ کے شوہر کو تکلیف دے ہو، اس کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کو اپنے کردار سے یا اپنے زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے وہ بھی جنت نہیں جائے گی۔ اور نمبر 4 میں ہے اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچانے والی عورت۔ ان سے چگلی ہو رہی ہے، جھوٹ ہو رہا ہے، غیبت ہو رہی ہے، دھوکہ ہو رہا ہے، مکاری ہو رہی ہے، تو ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ہماری لائف میں کتنے سارے گناہ مجھ سے سرزد ہو رہا ہے، تو ان کو کوئی فکر نہ ہونا، تو ایسی عورت بھی جہنم میں جائیں گی۔ جو عورت اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتی ہے نا تو اس پہ شیطان جلدی حاوی ہوتا ہے، اور پھر وہ شیطان کے کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ پھر شیطان ان کو جو حکم دیتا ہے وہ کر گزرتی ہیں، یا ان سے فضول کام کروانا ہو، یا فضول باتیں کروانا ہو، یا کسی کو دل توڑ کے بات کروانا ہو وہ فوراً کر جائے گی، حسد کروانا ہو وہ فوراً حسد کر جائے گی، یا دوسروں سے چڑھنے والی عورت۔ تو جو اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتی ہے نا تو وہ شیطان کے کنٹرول میں آ جاتی ہے، پھر شیطان اس کو جیسے جیسے گھماتا ہے وہ ویسے ویسے گھومتی ہے۔ تو اپنے آپ کو چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچائیں، اس کے لیے آپ دین سیکھیں اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، جہاں دین کی تعلیم ہو، جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں جا کے بیٹھیں۔ ہم عورتوں کے پاس نا دنیا کے تمام کام کرنے کے لیے ٹائم ہوتا ہے، بس اللہ کے ذکر کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ تو اپنے ساتھ وہ جو عورت یہ کام کرتی ہے نا وہ کسی کا نقصان نہیں کرتی، وہ خود کا نقصان کرتی ہے۔ اس کا دنیا بھی خراب ہوئے گا اور آخرت بھی خراب ہوئے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کریں گے اور آخرت میں تو وہ ذلیل ہوں گی۔ تو میری اسلامک ماں اور بہنیں اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ خود کو بچا لے جہنم کی آگ سے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے آپ کو اللہ دنیا میں بھی برتری دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی عزت اور انعام عطا کرے گا، اور انشاءاللہ جنت الفردوس میں بھی اعلیٰ مقام دے گا اگر آپ گناہوں سے خود کو بچا لیتی ہیں تو۔ اور نمبر 5 میں ہے بہت ہی زیادہ بات کرنے والی عورت بھی جہنم کی حقدار ہو جائے گی، اور بہت ہی زیادہ بات کرنا اللہ
اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بالکل بھی پسند نہیں ہے بہت زیادہ بات کرنے والی عورت۔ آج ہم معاشرے میں مرد حضرات بہت ہی کم ہیں جو بہت زیادہ بات کرتے ہیں، لیکن عورتوں میں آئی تھنک 98% عورتوں میں ہی دیکھا جاتا ہے کہ بہت ہی زیادہ باتیں ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ بات کرنے والی۔ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم بات کرتے کرتے پتہ نہیں کتنے گناہ کر دی، کس کی غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی، جھوٹ بھی بول دیا، لیکن ان کو کوئی خبر ہی نہیں ہوتی ہے۔ ان کو لگتا ہم تو بس بات ہی کر رہے ہیں نا، ان کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ ہم بات کرتے کرتے نہ جانے کتنے کی غیبت کر دیا، کتنے کی چغلی کر دی، کتنا جھوٹ بول لیا، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو بہت ہی زیادہ بات کرنے والی عورت بھی جہنم کی حقدار ہو جاتی ہے صرف اپنی زبان کے سبب۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سارے مسلمان عورتوں کو ایٹ لیسٹ